سکتا ہے. بالکل. نجا کے ہاتھ میں ہے ایک روبوٹ. یہ کیا ہے اور بیسکلی میں نجا سے یہ جاننا چاہوں گی, اوبویسلی جتنی اس پہ ایفرٹ لگتی ہے سنبھال کے رکھنا بنتا بھی ہے, جتنا ایک ایک چیز پہ ہم وہ کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہمارے فائنل ایئر پروجیکٹس جو ہوتے ہیں دیٹس ویری کلوز ٹو آور ہارٹ. سو واٹ از دس نجا, اور یہ کیا کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو بناتے ہوئے, اور کب بنایا, اور یہ کیا کرتا ہے؟ اوکے, سو بیسیکلی اٹ از این انڈیجنس روبوٹ. ٹھیک ہے, اور سب سے پہلے میں تھیم بتاؤں گی کہ جس مقصد کے لیے اسے ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. تو اس سال کی جو NERC کی تھیم ہے اس میں یہ ہے کہ وی انٹر انٹو دا ارینا. سائٹ پہ ایک میپ لگا ہوا ہوگا, آپ کے باٹ نے وہ میپ ریڈ کرنا ہے. اس میپ کے تھرو اسے پتہ چلے گا کہ کہاں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں, اسٹونس, اور کہاں پہ ٹریز پڑے ہوئے ہیں. وہ ریڈ کر کے باٹ نے جانا ہے. اس کے بعد وہ اسٹونس اٹھائے گا, انہیں ایک سائٹ پہ رکھے گا, اور جس جگہ سے اس نے اسٹونس ہٹائے ہوں گے ایگزیکٹلی انہی جگہ پہ وہ وہاں سے ٹریز پلگ کر کے لائے گا اور انہیں پلانٹ کرنا ہوگا. تو یہ ایک تھیم ہے جس کے لیے یہ پورا باٹ سامنے کر کے دکھائیں آپ کو اس کا بتاتی ہوں سارا اسٹرکچر کیسے بنا ہوا ہے. ڈیزائننگ کی جہاں تک بات کی جائے تو یہ اسکریچ سے ہم نے خود ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. اس میں ایک ہمیں کچھ لائک کنسٹرینٹس دیے جاتے ہیں جب ہم ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں بلٹ ان ماڈیولس نہیں یوز کرنے ہوتے. وی ہیو ٹو ڈیزائن ایوری تھنگ آر سیلف. ساری جو یہ اندر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے PCBs لگی ہوئی ہیں, یہ سب ایک ایک کر کے ہم نے خود بنایا. بنانے میں سے کتنا عرصہ لگا, جو آپ نے ایک سوال پوچھا, تو تقریباً ہم نے پورا 1 سال لگایا ہے اس بورڈ پہ. ہم اپنے 5th سیمسٹر میں سے اسٹارٹ کرتے ہیں, بائی دی اینڈ آف 6th سیمسٹر یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ڈفرینٹ ماڈیولس ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کی بیس پہ کام کرتے ہیں. اب جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو وی جسٹ ہیو ٹو فالو ایک لائن فالوور بنانا ہوتا ہے. اس کے لیے وی جسٹ میک اے بیس اور اس کے ٹائرز اور موٹرز. بٹ جیسے جیسے ہم پروگریس کرتے رہتے ہیں ہر ماڈیول میں ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں. اب یہاں پہ آپ جیسے آگے دیکھ رہے ہیں نیچے ایک ریڈ کلر کی آپ کو دکھ رہی ہے ارے, یہ بیسیکلی ایک ارے ہے جس کے تھرو یہ لائن ڈیٹیکٹ کرتا ہے. جیسا کہ احمد نے بتایا وی ہے بلیک اینڈ وائٹ, تو اس کے بیسس پہ یہ پوری لائن فالو کرتا ہے. اب یہاں پہ ارے یوز کی ہوئی ہے, سمپل سینسر نہیں یوز کیے ہوئے, بیکاز وین یو یوز این ارے تو آپ کے لیے PID امپلیمنٹ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے, جس سے ایک اسموتھ لائن فالو ہوتی ہے اور آپ کا بورڈ جو ہے وہ زیادہ ہل جل نہیں کرتا. اس کے بعد آگے اگر یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا میکینزم ہے. اس سے وہ جا کے آگے سے پتھر اٹھاتا ہے اور پھر اسے جا کے کہیں سائڈ پہ رکھتا ہے. اور یہ جو ہے یہ بیسیکلی پیچھے سرو سے کام کر رہا ہے. اس کے پیچھے ایک سرو موٹر لگی ہوئی ہے جو کہ اس سے اوپر نیچے کرتی ہے. یہ اسی سے پتھر اٹھا کے سائڈ پہ رکھتا ہے اور پھر اس جگہ پہ ٹری پلانٹ کرتا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سینسرز کے سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں, اس سے ہم وہ میپ ریڈ کرتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ پتھر ہے, کہاں پہ جو ہے پلانٹ ہے. اور اس کے علاوہ 2 ہم نے اسے موٹرز یوز کی ہوئی ہیں. یہ ٹائرز ہیں. یہ پلیٹ جو ہے یہ سالڈ ورک سے پہلے ڈیزائن ہوا ہے پورا بورڈ, اور پھر ہم نے اسے 3D پرنٹ کروایا. اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایج بریجز یوز ہوئے ہیں. یہ ہمارا کنٹرولر ہے, ہم نے آرڈینو میگا اس میں یوز کیا ہوا ہے. جیسے احمد نے بتایا اس میں کوڈنگ ہوئی ہے, اس میں ہم نے آرڈینو میں کوڈنگ کی ہوئی ہے. اور آئی تھنک اس کی کوڈنگ نجا ایک دفعہ ہوئی ہے یا آپ اس سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر یہ اپنا کوئی پروسیس میں ہے, کام سر انجام دے رہا ہے, تو اس کو آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, ڈائریکشنز دے سکتے ہیں؟ ایکچولی یہ جو ہے نا اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی دفعہ کوڈ لکھیں اور ایگزیکٹلی فالو کریں. اٹ آلویز اے ہٹ اینڈ ٹرائل. ہم ایک کوڈ لکھتے ہیں, پھر ہم اسے آبزرو کرتے ہیں کہ بورڈ کہاں پہ مسئلہ کر رہا ہے, پھر ہم دوبارہ اپنا کوڈ ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے نا وہ کوڈ کا ہی ہوتا ہے, کیونکہ انسانوں میں تو ایک بڑی اچھی بلٹ ان سینس ہے نا, اب اس میں تو نہیں ہے ہمیں خود بتانا ہے کیا کرنا ہے. تو اس کو ہم کوڈنگ کے تھرو ایک انسٹرکشن دیتے ہیں اور پھر ہم نوٹس کرتے ہیں کہاں پہ جو ہے تھوڑا سا مسئلہ کر رہے ہیں. پھر ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سینسرز میں کچھ ایشو آ جاتا ہے. ابھی جو نیچے ارے لگی ہوئی ہے نا, اس میں بہت سارے سینسرز ہیں, ان میں سے اگر ایک بھی خراب ہوگا تو بورڈ پراپرلی فنکشن نہیں کر سکے. بالکل صحیح کہا. اس چیز کو ڈیٹیکٹ کرنا کہ اچھا اگر یہاں پہ کہہ رہا ہے اس جنکشن پہ مسئلہ کر رہا ہے تو ہمیں کس چیز کو بیک اینڈ پہ سالو کرنا ہے. اٹس ویری کمپلیکس یٹ انٹرسٹنگ تھنگ ایز ویل. ساری کی ساری وائرنگ جو ہے وہ نجا نے لگتا ہے خود کی ہے. اور obviously students it is their project. I would like to mention this thing here. میرے ساتھ میرے گروپ میٹس ہیں حیدر علی, حسیب امجد, احمد طارق اور علی حسن. تو ان سب کی ایکول کنٹریبیوشن ہے اور اس کے بعد کہیں جا کے پورے سال میں ایک یہ پروڈکٹ بنی ہے. ڈاکٹر صاحب اب آپ سے جاننا چاہوں گی, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی لیول پر اس طرح کے پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں, اس کی ایگزیکیوشن ہم دیکھیں کمرشل لیول پر, اس کی ایگزیکیوشن ہم اسٹیٹ لیول پر دیکھیں, کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ٹائم لگے گا کہ ہم جو ابھی تک ہاتھوں سے اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں, ابھی تک ہاتھوں سے ہم جو ہے وہ پھل اتار رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے, بہت زیادہ ایگزاسٹنگ چیز بھی ہے, تو اس کو ریپلیسمنٹ کب آئے گی اس کی؟ کیونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے, ہمارے پاس ایسے سائنٹسٹ موجود ہیں, اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو اس پہ کام کریں, اسٹل ابھی پریکٹیکل لیول پہ ہم دیکھ نہیں رہے اس کو. بیسیکلی اگر آپ بات کریں تو اس روبوٹک کمپٹیشن کا مین مقصد کیا ہے کہ اسٹیم اور اسٹیم کے اندر جو ہماری سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئر اور میتھمیٹکس ہے, اس کے اوپر لوگوں کی پاور کو انکریز کرنا ہے, ان دا سینس کہ وہ اس اکیڈیمیا میں اچھا پرفارم کر سکیں, آپ کی لائف لانگ لرننگ ہو سکے, پرابلم سالونگ اسکلز ڈیولپ ہو سکیں. ٹھیک ہے, سو جب آپ یہ ساری چیزیں ڈیولپ کریں گے ایٹ دا لوور لیول, اسکول, کالج, یونیورسٹی لیول پہ, سو وین دا پرسن ول گریجویٹ, سو ان شاء اللہ آگے جا کے ہی کین پرفارم بیٹر. سو a lot of students کا یہ فائنل ایئر پروجیکٹ نہیں ہوتا, اٹس لائک اے تھرڈ ایئر اور سیکنڈ ایئر جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ لرن دا تھنگس. سو فار دیٹ پرپز آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ کہ ہمارے پاس
ہم وی آر ڈوئنگ دی کمرشیل ورک ایز ویل, لیکن اس کے لیے ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ پاکستان میں 4 نئے سینٹرز بنے ہیں, جس طرح ہمارے پاس ایک سینٹرز کی فیو لیبز ہیں, نیشنل سینٹر فار روبوٹکس اینڈ آٹومیشن, ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم بیسیکلی یہی کام کرتے ہیں کہ جیسے اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہوتا ہے ان کو ہائر کرتے ہیں اور پھر ان سے ڈفرینٹ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی طرف کام کرتے ہیں. سو بیسیکلی ونس دے لرن دیز پروڈکٹس, دیز تھنگس کے پروسیس کیا ہے, دین دے کین اپلائی دوز ٹو ہائر لیول. اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے جو ہیں جو آج کل انٹرپرینورشپ کی طرف جا رہے ہیں, اینڈ دے آر میکنگ دیئر FIPs اور اس طرح کے پروجیکٹس کو پروڈکٹ کے اندر چینج کر رہے ہیں. بٹ سیئنگ دیٹ کہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ کمپیٹ کرنا یا ان پروڈکٹس کی طرح چیزوں کو بہت جلدی بنا لینا, اٹس بیکاز اٹس R&D تھنگ, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. سو وہ ہمارے سینٹرز کے تھرو یہ کام چل رہا ہے. بالکل صحیح. اور ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اب شور جب ہم پڑھ رہے تھے انجینئرنگ یا پری میڈیکل, اس وقت AI کا کانسیپٹ صرف کہیں نہ کہیں سننے میں آتا تھا, کسی مووی میں ذکر ہو گیا, کسی ناول میں ذکر ہو گیا. اب ایکچوئل میں ایگزسٹ کر رہا ہے اور ایز اے ٹول استعمال ہو رہا ہے. کتنا ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے ان اسٹوڈنٹس کو اور ٹیچرس کو بھی, کیا خاص طور پر اب میکاٹرونکس کی بات کی جائے تو اس پہ؟ آئی تھنک سو روبوٹکس میں AI از ویری امپورٹنٹ ناؤ ڈیز, ٹھیک ہے. سو آپ جو ریپیٹیو میں بات کر رہا تھا کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس کالج کے اندر ڈفرینٹ گروپس ہیں, بایو میڈیکل سے ریلیٹڈ, ایگریکلچر روبوٹکس سے ریلیٹڈ, ایڈیٹیو مینوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ. تو ہر فیلڈ کے اندر AI کو امپلیمنٹ کر کے چیزوں کو امپروو کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. سو اف یو کین امپلیمنٹ روبوٹکس کی فیلڈ میں اسپیسیفکلی اگر آپ